the gold standard living. کہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے ایک فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن، اس بات پر قائم رہیں گے. چودھری پرویز الہی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف اور کیو لیگ کے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کا رویہ آپ کے سامنے ہے. ان کا بہت ہی وسیع تجربہ بھی ہے اور انہوں نے بڑی وفاداری کا ثبوت بھی دیا، اور آج بھی جس طرح انہوں نے ہاؤس کو کنڈکٹ کیا اس سے شو ہوتا تھا کہ وہ ایک منجھے ہوئے اور ایک سمجھدار اور ایک وفادار سیاستدان ہیں. الیکشن عوام اپنا فیصلہ دے چکی ہے. پنجاب کے لوگوں نے عمران خان کے بیانیے کو، عمران خان کے موقف کی تائید کی ہے، اور کبھی آپ نے ماضی میں نہیں دیکھا ہوگا کہ ضمنی الیکشنز میں لوگوں کی اتنی دلچسپی ہو. اب اگر ٹرن آؤٹ کو دیکھ لیں تو جنرل الیکشن سے کم نہ تھا، تقریباً 50% ٹرن آؤٹ ہے. اگر ہم اوسطاً دیکھیں، خواتین کی شمولیت، یوتھ کی شمولیت، پولنگ اسٹیشنز میں گہما گہمی، اس بات کا ثبوت ہے کہ عمران خان صاحب کے کہنے پر ووٹر گھروں سے باہر نکلا ہے اور اس نے آ کر اپنا جو رائٹ ٹو الیکٹ ہے، رائٹ ٹو سلیکٹ ہے، اس کو استعمال کیا ہے. مشکلات تھیں، اس میں کوئی شک نہیں. پنجاب حکومت نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہرگز نہیں کی. ہم تو جو الیکشنوں میں ڈائریکٹلی انوالوڈ تھے، ہمیں اس کا احساس ہے کہ ہمارے لیے کیا کیا رکاوٹیں، کیا کیا مشکلات، ڈیولپمنٹ فنڈز، ایڈمنسٹریشن کا جھکاؤ، وہ سب کچھ تھا. لیکن اس کے باوجود لوگوں نے بہت پیسہ بھی چلایا. مسلم لیگ نون کے کئی کینڈیڈیٹس ہیں جن کے پاس بے پناہ پیسہ تھا اور پیسہ چلایا، لیکن لوگوں نے کو مسترد کیا ہے اور عمران خان کے موقف کو قبول کیا ہے. یہ ایک خوشگوار تبدیلی ہے، یہ ایک خوش آئند تبدیلی ہے. پاکستان کی جمہوریت میں نئی روایات قائم ہو رہی ہیں. ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، جس انداز میں ہماری حکومت کو سازش مداخلت کے ساتھ رخصت کیا گیا، ہم نے پھر بھی جمہوری راستہ اپنایا، عوام کے پاس گئے اور عوام کی تائید کے بل بوتے پر دوبارہ یہاں آئے کھڑے ہیں، اور جو ایک پولیٹیکل پروسیس ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ کل کا اجلاس اسی انداز میں ہوگا، اسی اسپرٹ میں ہوگا جو کہ انڈرسٹینڈنگ سپریم کورٹ کو دی گئی ہے. آج بھی جو پٹیشن وہاں داخل کی گئی تھی اس پر اعلیٰ عدلیہ نے واضح موقف اپنایا ہے کہ چیف سیکرٹری پنجاب، آئی جی پنجاب کی یہ ذمہ داری ٹھہرتی ہے کہ وہ انشور کریں کہ امن عامہ ہو، کسی ممبر کو اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے. اور یہ جو ثناء اللہ صاحب کا بیان ہے کہ 4-5 ادھر ادھر ہو جائیں گے، اس سوچ کی ان نے نفی کی ہے. یہ وہ سوچ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ غیر جمہوری سوچ ہے. یہ وہ سوچ ہے جو ان کی اپنی قیادت کے بیان کی نفی کرتی ہے. ایک طرف مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں کہ ہم نے اپنی ہار کھلے دل سے تسلیم کی ہے، اور دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب نوٹوں کے تھیلے لے کر یہاں پنجاب میں تشریف فرما ہے اور وفاداریاں خریدنے پر تلے ہوئے ہیں. جس طرح انہوں نے سینٹ میں وفاداریاں خرید کر یوسف رضا گیلانی کو منتخب کروایا، وہی چال اب وہ یہاں چلنا چاہتے ہیں. لیکن مجھے امید ہے کہ پنجاب کا جو منتخب نمائندہ ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو آرٹیکل 63 پہ انہوں نے کیا کہ اب کوئی اپنی وفاداری تبدیل کرتا ہے اور منحرف ہوتا ہے تو وہ بے وقت ہو جاتا ہے، اس کا ووٹ گنتی میں شمار نہیں ہوگا. اور پھر مینڈیٹ کے بعد جو عوام نے دیا کہ لوگوں نے مسترد کر دیا ان لوٹوں کو جنہوں نے پارٹی سے بے وفائی کی. ان دونوں قانونی اور سیاسی فیصلوں کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے امید ہے کہ جو بھی ممبران ہیں
چاہے جس پارٹی سے منسلک ہیں وہ اپنی اپنی پارٹی کے موقف پر قائم رہتے ہوئے اپنے پارٹی کے نامزد کردہ امیدوار کو ووٹ دیں گے. جو ہمارے رینکس ہیں، جو ہمارے ایم پی ایز ہیں، الحمدللہ ان کی تعداد بھی پوری ہے، حشاش بشاش ہیں، پرعزم ہیں اور منتظر ہیں کہ عمران خان صاحب راستے میں ہیں، تشریف لا رہے ہیں، ان سے مخاطب ہوں گے. کل بھی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا، بڑا ٹھوس، بڑا جامع اجلاس تھا، اور آج عمران خان صاحب کے وہ گفتگو کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ مزید ان کو حوصلہ اور ان کو تقویت ملے گی. میں امید کرتا ہوں کہ یہ سارا پروسیس آئینی، قانونی اور جمہوری انداز سے آگے بڑھے گا. شکریہ.